سنہرے حروف مٹتے نہیں۔ آفتاب رسالت کو طلوع ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سرداران مکہ کا ظلم و استبداد، انہی کی زبانی صادق و امین کا لقب پانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے متبعین کے خلاف اپنی حدیں چھو رہا تھا۔ اسلام کی طاقتور آواز کو دبانے کے لیے قریش نے اپنے ظلم کے ترکش سے کسی بھی تیر کو آزمانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، بلکہ ظلم و جور کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر تھی۔ اسلام کے روشن مستقبل کا اندازہ کر کے مشرکین کے حقد و حسد کا شعلہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ حالات کی رفتار بدل رہی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا۔ اب مشرکین علانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے: اگر ان کافروں نے ایک بات میرے پیغمبر کے قتل کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی انہیں بچانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ ابو طالب مشرکین کے ناروا سلوک پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل گئے ہیں تو انہوں نے اپنے جدہ اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کی اولاد پر مشتمل خاندانوں کو اکٹھا کیا اور یہ تجویز رکھی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں گے۔